بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ انفو۔ موجودہ دور میں ہم جنس پرستی کا رجحان آخر کیوں؟ کیا قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی؟ پہلے دوستو، آج کے اس دور میں ہر انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، نفسا نفسی کے عالم میں ہے۔ وہ ہوس کا پجاری بن چکا ہے۔ یہ ہوس ہر انسان میں الگ الگ قسم کی پائی جاتی ہے۔ کوئی اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی پیسے اور مال و متاع کی ہوس میں لگا ہوا ہے، تو کوئی اپنے دنیاوی آنکھوں کو خوش کرنے میں مصروف نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے حقیقی معبود کو بھول کر شیطان اور اس کے پیروکاروں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم کتنے ہی ایسے گناہ کر کے ان کی تشہیر کرتے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ ان کو بیان بھی کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسے ہزاروں واقعات آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرتے ہوں گے جن کو دیکھ کر بطور مسلمان ہم ایک پل کے لیے شرمندہ ضرور ہوتے ہوں گے۔ کیا واقعی ہم بس نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں؟ ہم پر یہ مصیبتیں، زلزلے، بے موسم بارشیں، سیلاب، سرخ آندیاں، رزق کی تنگی، بے سکونی، لڑائی جھگڑے، ظالم حکمران، کیا یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں؟ کیا ان سب باتوں کا قرآن اور حدیث میں ذکر موجود نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنس پرستی اور عمل لوط کے موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیل سے بات کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا ڈر مجھ کو اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں عمل لوط کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ یہ قوم کسی جنگل میں ہلاک کر دی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے گناہ گاروں پر 7 آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ لعنت بھی اس کثرت سے ہوتی ہے کہ ملعون کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اغلام کرنے والا ملعون ہے، یہ 3 بار فرمایا۔ نمبر 2، جو شخص غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے وہ بھی ملعون ہے۔ نمبر 3، جو شخص کسی جانور سے وطی کرے وہ ملعون ہے۔ نمبر 4، جس نے بیوی اور اس کی ماں یعنی ساس کو جمع کیا وہ ملعون ہے، جمع کرنا نکاح میں یا زنا میں۔ نمبر 5، ماں باپ کا نافرمان ملعون ہے۔ نمبر 6، جس نے زمین کی حدود اور علامات کو بدل دیا وہ ملعون ہے۔ نمبر 7، جس غلام نے اپنے آپ کو غیر مولا کی طرف منسوب کیا وہ بھی ملعون ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے زمین کے نشانات مٹائے خدا اس پر لعنت کرے، جس نے اندھے کو راستے سے بھٹکایا خدا اس پر لعنت کرے، جس نے والدین کو گالی دی خدا اس پر لعنت کرے، جس نے غیر مولا اور آقا کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا تو خدا اس پر لعنت کرے، جس نے قوم لوط والا عمل کیا خدا اس پر لعنت کرے۔ یہ آخری فقرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور سے وطی کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے،
3 شخصوں کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں۔ نمبر 1، اغلام کرنے اور کرانے والا۔ نمبر 2، وہ 2 عورتیں جو آپس میں ناجائز تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 3، ظالم بادشاہ۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں کا کلمہ شہادت بھی ان کو عذاب سے بچانے میں مفید نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی مرد سے لواطت کرے یا کسی عورت سے لواطت کا ارتکاب کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے غیر فطری مقام کا استعمال لواطت صغرا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت کے غیر فطری مقام کا استعمال کرنے والا ملعون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے لواطت کرنے والا کافر ہے، یعنی وہ شخص سخت نافرمان ہے کہ فطری چیز پر قادر ہوتے ہوئے غیر فطری چیز کا استعمال کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عورت سے حیض کی حالت میں جماع کیا یا عورت کے غیر فطری مقام کو استعمال کیا یا کسی کاہن اور نجومی کی تصدیق کی تو اس نے قرآن کا انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے حیا کرو، اللہ تعالیٰ حق کے اظہار سے نہیں شرماتا، عورت کے غیر فطری مقام کا استعمال حلال نہیں۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شاج انفو کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔